إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے احکام بجا لانے کے بعد جو چیز اسے دوسرے اور بندوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کی پہچان کرواتی ہے، اسے ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہے، تو وہ اس کے اپنے اخلاق حسنہ ہوتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے اخلاق والا مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے اخلاق حسنہ، ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین سے قریب تر ہوتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہاں جنت میں قریب سے قریب اس کو جو مقام حاصل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اخلاق حسنہ ہی ایسی چیز ہے جو کل ہمارے اپنے اعمال جو وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، تو اس میں سب سے بھاری اور وزندار ہمارے اپنے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ تو ویسے تو اخلاق حسنہ کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر آج جس اخلاق کے بارے میں میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے درگزر کرنے کی بات۔ آدمی کو کسی کی غلطی کرنے پر کسی اور نے آپ کے ساتھ برا کیا، مگر آپ اختیار رکھتے ہوئے بھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی اس سے بدلہ لینے کی بجائے اسے آپ درگزر کریں گے اور اس کو معاف کریں گے، تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہ ایسے اخلاق ہیں، یعنی کہ آدمی جب اس کو اپنے مد مقابل سے انتقام لینے کی قدرت بھی حاصل ہے کہ یہ آدمی بڑا ہے اور وہ اس کا نوکر ہے، یہ مالک ہے، وہ نوکر ہے، یا گھر میں اسی طرح سے بالکل چھوٹے بچے کبھی کوئی چیز توڑ دیے، کر دیے، مگر ان سے آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے یا ان کو کوئی سزا دینے کی بجائے اگر آپ ان کو درگزر کرتے ہیں اور ان کو معاف کرتے ہیں تو یہ کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں مسلمانوں کو اس اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ ابھی سورہ آل عمران کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین یہی بتاتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں،
ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کی حرکت، ایک انسان کی کوئی بات دوسرے انسان کو غضبناک کرتی ہے، اسے غصہ دلاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آدمی جب اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اور جس نے آپ کو تکلیف دی، جس نے آپ کا نقصان کیا، اس کو آپ اگر درگزر کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ ایسا کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ترغیب دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تم چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا یہ بہترین جو نا آپ کے پاس راستہ ہے، آسان سا راستہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو پئیں، آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور دوسروں کو درگزر کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کیا تو آپ اس کے برابر اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی بتاتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہہ کر، مگر اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ جوڑ کر بتاتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں عدل کا یہ تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ چاہیں تو بالکل جو نا جس نے آپ کا نقصان کیا اس کو جو سزا دے اس کے برابر آپ دے سکتے ہیں، مگر جو معاف کر دے اور اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو یہ در حقیقت معاف کرنا یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی قوت کی جو ایک پہچان ہوتی ہے۔ جی تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ العفو بعد المقدرہ، کہ آدمی کو قدرت حاصل ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا یہ جو نا اصل معاف کرنا ہے۔ ورنہ جس آدمی نے کسی نے آپ کے اوپر آپ کو ایک تھپڑ مارا، کچھ کیا یا کوئی گالی بکا، مگر آپ اس سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں نے معاف کیا، تو یہ معافی نہیں ہوتی ہے۔ معافی وہ ہے کہ جس میں آپ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ میں بھی اس کو اگر اس نے ایک تھپڑ مارا تو میں اس کو 2-4 مار سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں اسے جو نا کیا ہے غصے کو پی لیتا ہوں اور اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہوں اور اس کو بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، تو یہ در حقیقت معاف کرنا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں یہ بات بتائی کہ لیس الشدید بالسرعہ ولیکن الشدید الذی یکتم غیظہ، یعنی کہ آدمی پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں یا پھر کہ کٹھرے میں پچھاڑ دیتا ہے، کشتی لڑتے ہوئے کسی کو پچھاڑ دیا تو وہ پہلوان نہیں ہے۔ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے، یہ در حقیقت اصل پہلوان ہے، آپ بتاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایسا مومن جس کے ایمان کی قوت جی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک مضبوط اور ایک جو طاقتور مومن یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ یہ ایمانی قوت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس طرح کے اخلاق اپنانے سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی جب یعنی کہ قدرت رکھنے کے باوجود اوروں کو معاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ایمان کی قوت کی یہ علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے بالکل نمایاں صفات میں سے، اور ہمارے اپنے صحابہ تابعین وغیرہ کی ان کی بھی جو ہے کہ اخلاق عالیہ میں سے یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف اتاری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جب انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ کو یہ خواب بتایا تو باپ نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ ان کے اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا،
ورنہ وہ تمہارے خلاف کچھ بھی چال چلیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی حسد کی آگ بڑے بھائیوں کے دلوں میں ایسی بالکل جو ہے کیا بھڑک رہی تھی کہ انہوں نے معصوم سے اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی اپنی جو ہے کیا معصومیت کا، اس کے اپنے بچپنے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا اور اس کا کام تمام کرنے کے لیے لے کر گئے۔ لیکن کسی نے مشورہ دیا کہ چلو قتل نہ کرو، ایک اندھے کنویں میں اس کو پھینک کر چلے آؤ کہ کوئی بھی اس کو مسافر اٹھا کر لے جائے گا، کہیں دور لے کر چلا جائے گا۔ ایسے جی ان بڑے بھائیوں نے 11 بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بالکل جو ہے کیا ہے بے آب ہو گیا ایسے جو ہے اس میں ایک بغیر پانی کے کنویں میں انہوں نے پھینک کر ویسے ہی جو ہے وہاں سے چلے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے گئے اور وہاں جو کچھ بھی ہوا سب ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بہت بڑا جو ہے عہدہ ان کو عطا کر دیا تھا۔ ایسے وقت میں یہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں راشن لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری طاقت حاصل تھی کہ وہ چاہتے تو اپنے بھائیوں کو قید کی مشقت میں ڈال سکتے تھے اور ان کو کسی بھی طرح کی سزا دے سکتے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی پہچان کرا دی کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے اور آپ لوگ میرے بھائی ہو، تو اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میں تم لوگوں کو کوئی جنم ملامت نہیں کرتا، جو ہوا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوا تھا کہ میرے اور آپ لوگوں کے درمیان یہ شیطان حائل ہوا تھا اور اس نے آپ لوگوں کے سینے میں ایسی آگ بھڑکا دی تھی حسد کی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے ایسا کام کر لیا کہہ کر یوسف علیہ السلام اس وقت جبکہ ان کو پوری قدرت حاصل تھی اپنے بھائیوں سے انتقام لینے کی، مگر انہوں نے معاف کر دیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ اکبر جی، اسی لیے کہتے ہیں بار بار کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذرا پڑھا کریں کہ کیسے آپ جو ہے زندگی گزارتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی اگر پڑھو گے ان کے مطابق جو ہے عمل کرو گے تو بہتر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا جو سب سے اعلیٰ واقعہ، ویسے تو آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، مگر جو سب سے ایسا بالکل بڑا واقعہ کہ جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور جو بھی اس کو پڑھے گا واقعی کہے گا کہ واقعی اللہ کے نبی محمد واقعی نبی ہیں، ورنہ نبی سے اس نبی کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ملک کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر جی سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا مکے میں، تو اسی کے بعد سے مکہ والے آپ کے دشمن ہوتے چلے گئے اور ان لوگوں کی دشمنی اتنی بڑھتی گئی کہ بہت زیادہ اس حد تک جو بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے تک انہوں نے نہیں دیا، مکے سے نکال کر باہر کر دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب جی مختلف جھڑپیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ایسے جو ہے کئی جنگوں میں ان لوگوں کا سامنا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے بڑے سے لشکر کو لے کر آئے اور آپ نے جی غلبہ حاصل کر لیا ان کفار اور مشرکین پر، تو اس وقت مسجد حرام کے سامنے آپ بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، اور سارے مشرکین اور کفار بڑے بڑے سرداران جنہوں نے آپ کو ایسے ایسے ستایا کہ تاریخ جو ہے ایک ایک واقعے کو جو ہے برابر جو ہے یاد کرتی ہے، مگر ان سب کے باوجود بھی سارے کفار اور مشرکین بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب تو محمد کو پورا اختیار حاصل ہے، انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے اور ہم لوگ مغلوب ہیں، پتہ نہیں یہ غالب ہم مغلوبوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے سر کہیں قلم نہ کر دے۔ اس طرح سے یہ لوگ اندیشے میں رہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو سب
ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو کریم ابن کریم جانتے ہیں کہ آپ بھی بڑے معزز ہیں، آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی سب بڑے معزز تھے۔ تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اعلان کرتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر آج کوئی ملامت نہیں، کسی کو کوئی جو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ صرف صبر و تحمل کی بات ہے کہ ایسے دشمن جو ہمیں قدم قدم پر ہمارا جینا حرام کر کے ہمیں بالکل ستاتے رہے، حتیٰ کہ ہماری اپنی زمین سے ہمیں نکال باہر کیا، ایسے دشمن آج ہمارے اپنے رحم و کرم پر ہیں، اور ہم جس قدر چاہے ان کو ذلیل کر سکتے ہیں، ان سے جو چاہے انتقام لے سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی انتقام ان سے نہیں لیا۔ تو یہ تاریخ کا ایسا زبردست واقعہ کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر معافی کا اعلان کرتے ہیں اور ادھر یہی کفار اور مشرکین اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی نے اگر بدی بھی کی آپ کے ساتھ تو آپ اس کا بدلہ بہتری سے اچھائی سے دیا کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو اگر دور کرنا بھی ہے، اس کا جو مقابلہ کرنا بھی ہے تو بہتر طریقے سے کرو۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ بندہ جس کے درمیان آپ کے اور اس کے درمیان بالکل جانی دشمنی چلی آ رہی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ بالکل جگری دوست میں بدل جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ جو عفو درگزر کا معاملہ کیا تو جوق در جوق سب جناب بالکل آتے گئے اور جناب اپنے اسلام کا اعلان کرتے چلے گئے۔ انہی میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ ہند جو کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر انہوں نے چبا کر تھوکا تھا، ایسے بالکل لوگ بھی تھے، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ اور اسی موقع پر ہند آ کر اعلان کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ اور آپ کے گھرانے سے مجھے بے تحاشا دشمنی تھی، میں پہلے یہی چاہتی تھی کہ آپ ذلیل ہوں، مگر آج آپ سے اور آپ کے گھرانے سے بے تحاشا محبت میرے دل میں بھر گئی، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ سے بڑھ کر اور کوئی گھرانہ معزز نہ ہو۔ ایسے کتنے واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم تھے، چھوٹے سے بچے وہ بھی ساتھ میں ہیں، تو ایک بدو اچانک ہی آپ کی چادر پکڑ کر کھینچتا ہے، اور وہ چادر جیسے کہ حضرت انس بتاتے ہیں کہ اس کے کور بڑے ہی سخت تھے، تو جس کی وجہ سے اس کے چادر زور سے پکڑ کر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن پر اس کے نشانات تک بھی بیٹھ گئے۔ مگر جیسے ہی آپ اس کی طرف مڑتے ہیں کہ بھئی یہ کون جو ہے ایسی حرکت کیا، تو ایک اعرابی ایک بدو ہوتا ہے اور بالکل جو ہے کیا پوری جفا کشی کے ساتھ بالکل جو ہے کیا اپنی جو ہے کہ بدویت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کے لیے بولیے۔ ایک طرف سے اس کی وہ حرکت اور یہ باتیں، مگر ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں اور اس کا بالکل اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی جو نا کچھ دے دو مل کے۔ تو یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی سیرت میں اگر آپ پڑھیں گے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ جی متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی کہ جس میں بات معروف ہے، سب ہو سکتا ہے کہ بہت مرتبہ سنے بھی ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ وہاں اچانک ایک کافر آ جاتا ہے، ایک مشرک آتا ہے جو کہ تلوار سونت کر محمد کو جگاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتا ہے کہ بتاؤ اب تم اکیلے میں میرے سامنے پھنس گئے، کون تم کو بچا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔
یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ لرزنے لگتے ہیں اور اس کی تلوار نیچے گر جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تم بولو کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے تلوار اٹھائی ہے تو آپ اسے اچھے ہی طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی درگزر کرتے ہیں، بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق عالیہ کے وہ پیکر، ہر طرح کا بالکل کہ جو بھی اخلاق عالیہ ان کے اندر آپ دیکھیں گے، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کبھی کبھی کسی کی حرکت، کوئی کسی کی بات کسی کو طیش میں لے آتی ہے، اس کو غصہ دلاتی ہے۔ تو واقعہ پیش آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا۔ جب آپ پر تہمت لگائی گئی اس وقت بہت سارے لوگ مسلمانوں میں بھی شریک ہو گئے تھے، اسی میں سے ایک صحابی مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور یہ حضرت ابو بکر کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، اور وہ چونکہ نادار تھے، فقیر اور محتاج تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے ان پر کچھ خرچ کیا کرتے تھے، ان کو کچھ دیتے دلاتے رہے ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت عائشہ کو الزام لگانے والوں میں مصطح بھی آگے تھے، تو اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان ساتوں آسمان کے اوپر سے آیتیں اتار کر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ عائشہ بالکل بری ہے، جو الزام لگایا جا رہا ہے بالکل غلط الزام ہے، اور یہ سب الزام لگانے والے منافقین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح کر دیا، قرآنی آیت میں یہ سب باتیں بتا دی، تو جو مسلمان اس واقعے میں شریک تھے اور بیجا الزام لگا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو 80 کوڑے مارے تھے، اس لیے کہ کسی پر بیجا الزام لگانے کی سزا یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ تو بس یہ بات جب ہو گئی تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، 1 درہم بھی نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین آیت اتارتے ہیں کہ جو لوگ اہل الفضل ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ کہہ کر اللہ تعالیٰ آیت اتارتے ہیں کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتوں پر قسم نہ کھائیں۔ آگے اللہ نے بتایا کہ الا تحبون ان یصفح اللہ، یعنی کہ کیا تم الا تحبون ان یعفو اللہ عنکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ یہ سننا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر پھر سے فوراً اعلان کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں چاہوں گا کہ تو مجھے معاف کرے، اس لیے فوراً پھر سے اعلان کرتے ہیں کہ مصطح کو جو بھی دیا جا رہا تھا پھر سے برابر اس کو جاری کر دیں گے۔ تو یہ غصہ ہے، صحیح بات ہے، مگر اس کے باوجود یہ غصہ ہمارے اپنے نیک کاموں میں آڑے بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو جیسے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین جب بندے انسانوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں قانون بتایا گیا کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ جیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو اگر چھپایا، ہے نا، ایسا عیب کہ دوسرے لوگ جانتے نہیں، میں کسی طرح سے اس کا وہ عیب جان گیا، تو ایسے میں آج کی دنیا میں تو بہت سارے لوگ پہلی فرصت میں کیا کرتے ہیں صاحب کہ کسی کی بھی غلطی، کسی کی بھی کیا ہے کوئی کمزوری، تو اس کو میں 10 آدمیوں کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ ہمیں بتایا گیا کہ ایسا کوئی عیب جو بالکل تنہائی میں کوئی آدمی کسی غلطی میں ملوث ہے، اس کو اگر آدمی کوئی جان گیا تو اس پر پردہ کرنا چاہیے۔ جب بندہ پردہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیوب پر آخرت میں پردہ کرے گا۔ تو بالکل ویسے ہی جب بندے اپنے جیسے بندوں کو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیاں درگزر کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے بندوں کو وہاں کل قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔
تو یہ ایسی چیز ہے کہ بالکل یعنی کہ عفو درگزر یہ بہت زیادہ صبر و تحمل اس کے لیے جو نا بہت ضروری ہے کہ آدمی جتنا برداشت کی قوت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو تبھی وہ عفو درگزر کی اس صفت سے آراستہ ہو سکتا ہے. یہ اس کی اپنی زندگی کے اندر جو نا کہ حسن پیدا کر سکتی ہے چیز. تو اس کے لیے آدمی کو قرآن مجید جب تدبر سے پڑھتا ہے تو اس کا یہ سب فائدہ جو نا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہہ کر کہ جو صبر کرنے والے بندے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین بے حساب اجر دیتا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جب یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کیا جو نا ان کے اپنے جو نا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا تو ایسے بالکل اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے کا وعدہ کرتے ہیں. تو یہ صبر و تحمل جب آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو تب اس کے اندر یہ صفت بھی جو نا پیدا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جی ہمیں ترغیب دلائیے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو درگزر کر دو سزا دینے سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جب آدمی کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بندہ قصاص میں قاتل کو بھی قتل کر سکتا ہے. جو بندہ قتل کر دیا گیا اس کے جو وارثاء ہیں جو اس کے اپنے جو نا کہ رشتہ دار ہیں وہ قاتل سے اگر بدلہ لینا چاہیں تو قصاص میں اس کو قتل کر سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ لیکن اگر تم درگزر کر دیتے ہو تو یہ کام تقوی کے بالکل قریب والا کام ہے. دیکھیے کہ میرے اپنے کسی بھائی کو میرے اپنے کسی رشتہ دار کو کسی نے اگر قتل تک کر دیا اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گنجائش دے رہے ہیں اور یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ قاتل کو قصاص میں قتل بھی کر سکتے ہیں مگر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس قدر بڑے گناہ کو ایسے بڑے مجرم کو بھی اگر آپ معاف کرتے ہیں تو یہ تقوی کی علامت ہوگی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اللہ تعالیٰ وہاں بھی بتاتے ہیں. تو قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ جو نا کیا ہے اس کی ترغیب ہم کو دلائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین کہ اے نبی جہاں تک ہو سکے عفو درگزر کو اپنائیے. اور یہ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ قدم قدم پر بالکل آپ کے جتنے بھی دشمنان جس کسی نے بھی آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائی تو ہر تکلیف پر آپ نے عفو درگزر سے ہی کام لیا ہے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. تو اسی لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں برابر اس طرح کی جو نا کہ صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے. ایسی صفت ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے انسان کو ملتے ہیں. جی تو یہ بہرحال اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. اور جب آدمی عفو درگزر سے کام لے لیتا ہے تو بات وہیں پر تھم جاتی ہے. کتنے بڑے بڑے جھگڑے لمبے لمبے جھگڑے چلتے آ رہے ہیں. کبھی کبھی خاندانی جھگڑے چلتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے ان کے آپس میں لیکن بعد میں ان کی آنے والی بعد کی نسل اس میں سے کوئی بالکل اللہ تعالیٰ ایسا نکالتا ہے کہ وہ بندہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم یہ جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہے آپ لے لیجئے. عام طور پر جی جائیداد کی تقسیم وغیرہ میں جو جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری جو نا باتیں ہو جاتی ہیں. تو کوئی اگر تنازل اختیار کرتا ہے عفو درگزر سے کام لیتا ہے کہتا ہے کہ چلو جو ہے آپ لے لو بس ہم لوگ انشاءاللہ مل کر رہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں کہ کل تک جو دشمن تھا آپ کے عفو درگزر کی وجہ سے آج آپ کا جگری دوست بن جائے گا. تو ویسے ہی جتنے بھی ظالم ہوتے ہیں جتنے بھی جو نا ایذا رسا ہوتے ہیں جو بھی تکلیف پہنچانے والے مگر آپ اس کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اس کو اگر بہتر بدلہ اس کا جو نا دیتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ شرم سے جھک جاتا ہے اور پھر آپ کے قدموں میں آ کر گرتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ مجھے معاف کر دیجئے.
تو یہ عفو درگزر کی کیا ہے بہت ساری مثالیں ہم کو اور بھی صحابہ صحابیات وغیرہ کی بھی بہت ساری ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کے فرائض وغیرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسے دوسروں سے ممتاز کرنے والی چیز ہے تو یہی حسن اخلاق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اور جتنے بھی خاص کر یہ جو عفو درگزر کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اندر اپنے غصے کو کنٹرول میں کر کے دوسروں کو معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين